حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ ہر نماز بھی اہمیت کی حامل ہے اور ضروری ہے کہ بندہ ہر نماز کا خیال رکھے، اور نماز بلوغت کے بعد اگر کسی کی رہ جائے، وقتی نماز رہ جائے، تو اس نماز کو قضا نماز بولتے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، قضا نماز اسے کہا جاتا ہے جو وقت پہ ادا نہ ہو سکے، اس نماز کو قضا نماز کہتے ہیں۔ اب قضا نماز کا طریقہ کیا ہے؟ کسی کی نمازیں تھوڑی ہیں یا زیادہ ہیں، اس کے اوپر بھی تفصیل طلب بات کریں گے۔ اگر کسی کی نمازیں تھوڑی قضا ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ بلوغت کے بعد وہ ترتیب کے ساتھ نمازیں ادا کرتا آیا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی بندہ بلوغت کے بعد ترتیب سے نمازیں ادا کرتا آیا ہے، تو اگر 6 نمازوں سے اس کی نمازیں کم قضا ہوئی ہیں تو اسے صاحب ترتیب شرع کہا جاتا ہے۔ صاحب ترتیب جو بندہ ہوتا ہے، جو بلوغت کے بعد اپنی نمازوں کا مکمل طور پہ خیال رکھتا ہے، اس کی جو قضا ہوتی ہے وہ ادا کر لیتا ہے، وہ یہ بندہ صاحب ترتیب ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو نماز اس کی قضا ہوئی ہے وہ ترتیب کے ساتھ اسے ادا بھی کرے۔ مثال سمجھیے، جیسے غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور صحابہ، ان کی 4 نمازیں قضا ہو گئی، نبی پاک کی بھی اور صحابہ کی۔ غزوہ خندق کے موقع پر کافروں نے اتنی جلغار کی، اتنا سخت حملہ کیا کہ 4 نمازیں ادا نہ ہو پائیں۔ جب رات ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت بلال کو بلایا۔ سارا دن جنگ ہوتی رہی اور شام کے وقت رات سے پہلے نبی پاک نے حضرت بلال کو بلا کے فرمایا کہ ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں، یہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، بعض نے یہ لکھی کہ یہ نمازیں قضا ہوئی تھی۔ تو نبی پاک نے حضرت بلال کو بلا کر فرمایا کہ آذان دو اور اقامت کہو، قضا نمازوں کی جماعت ادا کی جائے۔ نبی پاک نے غزوہ خندق کے موقع پر رات کے وقت ترتیب کے ساتھ جیسے قضا ہوئی تھی ویسے ہی ادا کی، ظہر پڑھی، پھر عصر پڑھی، پھر مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی۔ تو اس طریقے سے نبی پاک نے ترتیب کے ساتھ نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کیا، جو قضا ہو گئی تھی، وقت میں پڑھی نہیں گئی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح نمازوں کا ادا کرنا، علماء نے اس سے ایک مسئلہ اخذ کیا، وہ یہ کیا کہ جو بندہ صاحب ترتیب ہوتا ہے، جس کی نمازیں بلوغت کے بعد اگر قضا بھی ہو جائے تو وہ ادا کر لیتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میری نمازوں کی ترتیب مکمل ہے، میں پیچھے سے پوری پڑھتا آیا ہوں، تو وہ بندہ صاحب ترتیب کہلاتا ہے۔ اگر اس کی 1-2 نمازیں قضا ہو جائیں تو وہ وقتی نماز سے پہلے اپنی قضا نمازیں ادا کرنا
اس بندے کے لیے صاحب ترتیب کے لیے فرض ہے۔ اگر وہ قضا نمازیں ادا نہیں کرے گا تو اس کی وقتی نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ یہ توجہ سے سنیں، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ کسی بندے کی صاحب ترتیب کی 1 2 یا 3 یا 4 یا 5 تک 6 نہیں 5 تک اگر نماز قضا ہو گئی ہے تو وہ وقتی نماز سے پہلے اپنی قضا نمازوں کو ترتیب کے ساتھ ادا کرے۔ یہ صاحب ترتیب کا مسئلہ ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی وقتی نماز پہلے ادا کرے۔ ہاں اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو پھر اس کے لیے شرع اجازت ہے کہ وہ پہلے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لے، پھر اس کے بعد نمازوں کی قضا کرے۔ ایک بات یہ ہوگی، قضا نمازوں کے کون سے وقت ہیں جن میں قضا کرنی جائز ہے اور کون سے وقت ہیں جن میں قضا کرنی ناجائز ہے، اس کے اوپر بھی ذرا توجہ طلب بات ہے۔ ہر نماز کے بعد تقریباً جو وقت ہوتا ہے، جیسے عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے سورج غروب ہونے سے پہلے، یہ قضا نماز کا وقت ہے۔ اس میں آپ نماز قضا کر سکتے ہیں، نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ عصر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے، توجہ سے سنیے، فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے اس دورانیہ میں جو نماز قضا ہو گئی ہے اس قضا کی ادا کی جا سکتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے اس دورانیہ میں جو نماز قضا ہو گئی ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ فجر صبح صادق کے بعد فجر کے فرائض تک یہ دورانیہ جو ہے اس کے اندر قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں جن کے اندر نوافل نہیں پڑھ سکتے، قضا نمازیں کر سکتے، اور 3 اوقات ایسے ہیں جن میں قضا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ وہ زوال کا وقت ہے جسے دعوی کبریٰ کہا جاتا ہے۔ تقریباً یہ آج کل 8 سے 12 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے۔ اس ممنوع وقت میں کوئی نماز قضا نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی طرح فجر کے وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کے بعد تقریباً 25 منٹ تک، جب تک سورج کرنیں اپنی پوری نہ ڈال دے، اس وقت تک نماز قضا بھی نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو اور سورج کی ٹکی اتنی پیلی ہو جائے کہ اس کا نگاہ پھیرنے لگے، تو یہ ایسا وقت ہے جس میں نماز قضا نہ کرے تو دیکھو۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز قضا بھی نہیں کر سکتے، اور 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز قضا کی جا سکتی ہے، قضا ادا کی جا سکتی ہے، لیکن نوافل نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور پھر جو زور سے عصر تک، مغرب سے عشاء تک یہ جو دورانیہ ہے اس میں آپ کوئی نماز بھی قضا کر سکتے ہیں، یہ وقت ہے نماز قضا کرنے۔ تو یہ وہ وقت بیان کیے جن کے اندر قضا نماز پڑھنی منع ہے یا جن میں جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی بندے کی اگر نمازیں بہت زیادہ قضا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں وہ جمعہ آخری جمعہ قضا ہو گئی والا پڑھ لیں پھر یہ ساریاں ادا ہو گئی۔ یہ بات بالکل بے اثر ہے، شرع اس پر کوئی اعتبار نہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جن کی 4 نمازیں قضا ہوئیں تو آپ نے اس کی جگہ نفل نہیں پڑھی، قضا نمازیں ہی دہرائی۔ اگر کوئی قضا عمری کا یہ کنسپٹ بنائے کہ جناب 2 رکعت پڑھنے سے آخری جمعہ رمضان کا ہے، اس میں پڑھنے سے ساری زندگی کی ادا ہو جاتی ہے، تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان علیہ الرحمن نے فتاوی رضویہ کی 8ویں جلد میں اس کا باقاعدہ بے اصل ہونا ثابت کیا ہے۔
کہ نہ حدیث میں کوئی ایسی اصل ہے کہ جس میں 2 رکعت پڑھنے سے ساری عمر کی قضا ہو جائے۔ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وہ سامنے آیت لکھی ہوئی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا بے شک نماز تم پر وقتوں میں فرض ہوئی ہے۔ جب وقتوں میں فرض ہوئی ہے تو وقت میں ہی ادا کرنا فرض ہے۔ اگر کامل وقت میں ادا نہ کی تو ناقص وقت میں قضا کرنا فرض ہے۔ یہ توجہ سے سنیے، اگر کامل وقت میں نماز ادا نہ کی تو پھر ناقص وقت میں، کیونکہ کامل وقت تو اس کا تھا وہ نکل گیا، اس میں وہ پڑھ نہیں سکا، اب اس نے نماز کو قضا پڑھنا ہے تو یہ اس کے لیے ناقص وقت ہے۔ اب ناقص وقت میں قضا کو ادا کرنا فرض ہے، اور اللہ قبول کرے تو اس کا کرم ہے، اگر رد کرے تو اس کا حق ہے۔ اب اس بات پہ غور کریں، اگر کسی بندے کی زندگی میں لاتعداد نمازیں قضا ہو گئی تو اس کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بات توجہ طلب ہے۔ بعض لوگوں کی نمازیں بہت زیادہ لاتعداد طریقے سے قضا ہو جاتی ہیں، وہ ادا بھی نہیں کرتے، تو اس کا طریقہ علماء نے، کل بھی میں نے عرض کیا کہ وہ نمازوں میں تخفیف کرے، کمی کرے، وہ جو تسبیحات ہیں ان میں کمی کرے، جہاں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم یا اعلیٰ کہنا ہے وہاں 1 دفعہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، اور فرض کی 3ری اور 4تھی رکعت میں بجائے فاتحہ پڑھنے کے قضا نماز کے اندر وہ رب اغفر لی بھی کہہ سکتا ہے یا رب بھی کہہ سکتا ہے، اور 3 دفعہ سبحان اللہ بھی کہہ سکتا ہے، اور آخر میں التحیات میں وہ عبدہ و رسولہ کے بعد سلام پھیر سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نماز میں تخفیف۔ اگر اس کے فطر زیادہ قضا ہے تو اس صورت میں بھی وہی ترتیب ہوگی کہ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم اعلیٰ کہنے کی بجائے 1 دفعہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کہے، اور فطر کی جو دعا ہے اللہم انا نستعینک، اس کی جگہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ دے، یا 3 دفعہ رب اغفر لی کہہ دے، یا 3 دفعہ یا رب کہہ دے۔ در مختار علامہ شامی جی یہ تخفیف بیان فرمائی ہے کہ یہ اس کے لیے آسانی کے لیے ہے، اور جس کی نمازیں زیادہ قضا ہو تو وہ ہر نماز کے بعد یا تو 5 نمازوں کو دہرائے، یا دن میں ہر نماز کے بعد 1 نماز کو قضا کرے ساتھ، اور اس کی نیت کہ اگر جس بندے کی نمازیں زیادہ قضا ہو گئی ہیں تو اب وہ نیت کیا کرے گا، اس نیت کے اندر بھی ایک ترتیب ہے کہ وہ اس طرح نیت کرے کہ زندگی کی جو پہلی میری فجر قضا ہوئی ہے میں وہ اپنے ذمے سے ادا کر رہا ہوں، زندگی کی جو پہلی ظہر قضا ہوئی ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں، زندگی کی جو پہلی عصر مغرب عشاء قضا ہوئی ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے نماز کی نیت قضا کی کرنا تاکہ نماز قضا ادا ہو جائے، یہ ترتیب علماء نے اس طریقے سے بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے نمازوں کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت خصوصاً رمضان المبارک بابرکت گھڑیاں ہیں، اور اس کے اندر یہ عشرہ نجات فی النار کی آج پہلا دن تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے آزادی اور نجات نصیب فرمائے۔